عمران خان باہر آئے گا، اس کے بعد کوئی دوسری رائے جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. یا گرچہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ مکمل حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور نہ یہ کمیشن نے نتائج تک پہنچنے کے لیے صحیح معنوں میں ایسی انکوائری کی جس سے آئندہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے سفارشات مرتب ہو سکے. حالانکہ جو کمیشن کے سربراہ تھے انہوں نے کافی مسئلیاتوں سے کام لیا ہے، لگتا یہ ہے کہ کافی پریشر کے تحت انہوں نے کام کیا ہے، لیکن چونکہ بعض حقائق ایسے تھے جو کمیشن خود بھی ان کو چھپا نہیں سکتا تھا، تو لہذا اس وقت کے ڈی جی آئی کا یعنی جنرل فیض کا اس کمیشن میں نام آنا اور ٹی این پی کے ساتھ ان کا کنائب کرنا، یہ بذات خود اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں ملوث تھے جن معاملات میں ان کو قطعاً ملوث نہیں ہونا چاہیے. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو آلریڈی اس معاملے کو سن رہی ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایسے گائیڈ لائن مرتب کریں کہ آئندہ کے لیے ایسے معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے انوالومنٹ کا تدارک ہو سکے. سر آپ کو 2 منٹ چاہیے. سر بس یہ بتا دیجیے کہ آج جمشید دستی صاحب کی جو ممبرشپ کی منسوخی کی اور اقبال افریدی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ ہم اسپیکر صاحب کے پاس گئے اور اسپیکر صاحب سے اپوزیشن نے استدعا کی کہ چونکہ آلریڈی ہمارے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اسمبلیوں سے ہماری سیٹیں جو ہیں وہ چھینی گئی، یعنی کہ گویا دوسرے الفاظ میں ہمیں اسمبلیوں سے بھی نکال دیا گیا، ریزرو سیٹیں بھی ہماری چھین کے ہمیں وہاں پہ بھی نشستوں پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا. اب ہاؤس کے اندر جو ہماری بچی کچی طاقت ہے ان کو بھی اگر ایسے معاملات کے ذریعے ایسے احکامات کے ذریعے ہمیں اپنے لیڈر کے ساتھ اپنے پارٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اجازت نہ دی جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں مکمل دیوار سے لگانا جو ہے تصور ہوگا. اسپیکر صاحب نے ہم نے ان کو یہ بھی باور یاد دلایا کہ کس طرح جو ہے حکومتی بینچ سے وابستہ افراد نے ایبیوزو زبان استعمال کی، خواتین کو گالیاں دی، ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر کو، اور کل جو ہاتھا پائی ہوتے رہ گئی اس میں جو ایگریشن تھی وہ دوسری سائڈ سے ہوئی تھی. ہمارے ممبران اسمبلی نے جوابی رد عمل دیا تھا، تو لہٰذا ان حالات میں یہ سسپینڈ ہونا چاہیے، یہ آرڈر وڈرا ہونا چاہیے. سر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی چونکہ شعلہ بیانی کرتے ہیں، حکومتی بینچز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتی ہے. بھائی یہ اس کی بھی ہمیں قدر پرواہ نہیں ہے، کیا کریں، یہ سسپینڈ ایک سیشن کے لیے، ہمیں تو اس کی بس یہ کامنٹ کرتے ہیں. غداری کہا جا رہا ہے، کل جو احتجاج کیا گیا آپ کی طرف سے، خواجہ اسف نے کہا یہ غداری ہے، ملک دشمنی ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ غداری ہے، غداری تو یہ ہیں جو یہ خود فارم 47 پہ بیٹھے ہیں اور آئین یہ کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، فیئر الیکشن ہوں گے، تو آئین کو پامال کیا گیا ہے. اور جو حکومتی مناصب پہ لوگ فارم 47 کی بنیاد پہ منتخب ہوئے نہ ان کو رسپیکٹ دینے کو جی کرتا ہے، نہ عوام ان کو دے سکتے ہیں، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی دے سکتی ہے. احتجاج ہر وقت ہوگا جب تک کہ یہ فارم 47 کی گئی گاندھی جو ہے یہ ریورس نہیں ہے. کل صدر مملکت نے کہا کہ ایک نیا آغاز کرنے کی ضرورت ہے، کچھ صلح کی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے جس آغاز کی بات کر رہا ہے وہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. آغاز تو یہی تھا کہ فارم 47 پہ جو ہیں ایوان کے اندر انہوں نے نشستوں پہ قبضہ کیا. باقی مفاہمت جو ہے تب تک ممکن نہیں ہے جب تک عمران خان باہر نہ ہو. پہلے عمران خان باہر آئے گا، اس کے بعد کوئی دوسری رائے جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے یا اس پہ کوئی غور کیا جا سکتا ہے. شہزاد صاحب پورے ملک میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کا معاملہ ہے، دہشت گردی جس طرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اداروں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے رہیں، پولیس ادارے، حکومتی تمام مشینری، اصل چیز یہ ہے، خدا را سوچے نا، ملک کو ضرورت ہے امن کی اور بدامنی سے چھٹکارا پانے کی.
وہ کام چھوڑا ہوا ہے. کئی کچے کے ڈاکو ہیں, کئی پکے کے ڈاکو ہیں, کہیں پہ دہشت گردی ہیں, کہیں پہ جو ہیں آج ہی کراچی میں دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جہاں پاکستان کا کوئی حصہ خون سے مجروح نہ ہو, جہاں پہ پاکستانیوں کا خون نہ گرایا جاتا ہو, جہاں ان کی لاشیں نہ گرائی جاتی ہو. اس کا تدارک کون کرے گا؟ جنہوں نے کرنا ہے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو لہذا ملک کی حالت پہ رحم کریں, وہ فرائض انجام دیں جو آپ کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیں جو آپ کے نہیں ہیں.